نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کھڑ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او قال اوحی الی، یا کہے کہ وحی کی جاتی ہے میری جانب، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ وحی نہیں کی جاتی اس کی جانب کوئی شے، ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص یہ کہے ان قریب میں بھی نازل کروں گا جیسا کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو بڑھانے والے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس آؤ گے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ دو گے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ انہم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تمہارے شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، یقیناً کٹ جائیں گے تعلقات تمہارے درمیان، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو جائیں گے تم سے جو تم گمان کرتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 11واں رکوع آیت نمبر 93 اور 94 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ان بدبختوں نے اللہ کی قدر نہ کی اور ضد اور حسد کی وجہ سے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کلام نازل نہ کیا، حالانکہ وہ بھی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے نازل کی ہے، اور جس تورات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صاحب علم گردانتے ہیں، کچھ اس کو چھپاتے ہیں، کچھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، اسی رب العالمین نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جیسے تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تھی، ایسے ہی قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ایسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن ان بدبختوں نے حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جس کے پاس میری آیات جائیں اور وہ انکار کرے، دوسرا وہ جس کے طرف وحی نہ آئے اور وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے۔ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بڑا ظالم ہے، اور کوئی سچی آیات کو، سچے نبی کو جھٹلائے وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو اللہ کی گواہی ہے، اب جو سچے نبی کو جھٹلائے وہ بھی مجرم، ایسے ہی جیسا کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے وہ مجرم۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کر لے۔ اللہ رب العزت کی ایک بات نہیں ہے اور وہ کہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہود کے بعض علماء اپنی طرف سے کوئی بات لکھتے اور لوگوں کو کہتے یہ تورات ہے، یہ تورات کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج کل کے دور میں بغیر تحقیق کے کوئی آیت، کوئی حدیث، جیسے آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے جناب، اور لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سنی سنائی باتیں وہ حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مثلا یہ ایک آج کل حدیث بڑی مشہور چل رہی ہے، جس نے سب سے پہلے بتایا کہ رمضان کا چاند فلاں تاریخ کو ہوگا اور جناب پہلا روزہ فلاں تاریخ کو ہوگا، اس پہ جہنم حرام ہو گئی۔ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے تاریخ بتانے سے جناب جہنم حرام ہو گئی۔ اس طرح کی کئی باتیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو آدمی ایک بات اللہ اس کے رسول کی نہ ہو اور کسی کی بات ہو اور ان کی ذمہ لگائے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ اسی طرح فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا، یعنی قرآن پاک کی ایک تو وہ تفسیر ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے منقول چلی آ رہی ہے، اور جو کہ نہیں یار میں اپنی طرف سے نئی تفسیر کرتا ہوں، اپنی رائے کو اس میں ٹھونکتا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے کلام الہی میں رائے کو دخل دیا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ چونکہ تورات میں، انجیل میں یا پہلی کتابوں میں لوگوں نے لفظی تبدیلیاں کر دی، یہ تو قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظی تبدیلیوں سے اس کو پاک رکھا ہوا ہے، کوئی جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کا لفظ تبدیل کرے، لیکن معنی مفہوم میں تو گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی
جان بوجھ کر معنی مفہوم میں گڑبڑ کرے گا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ کیوں؟ ایک بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی اور نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگائی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نہیں ہے وہ خواہ مخواہ آپ کے ذمہ لگایا جائے، تو فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، او قال اوحی الی، یا کہے میری طرف وحی آتی ہے، ولم یوحى الی، حالانکہ اس کی طرف وحی کوئی نہیں آتی۔ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، جیسا کہ کئی بے ایمان گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا مسیلمہ کذاب نے، اور اس بے ایمان نے کہا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ۔ اور ایسے کرتے ہیں کہ آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی زمین پر میں کرتا ہوں، آدھی تمہاری ہو گئی آدھی میری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط آیا، آپ نے جواب لکھوایا، اور جس جواب میں آپ نے لکھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کی طرف ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے وقوف آدمی، زمین نہ میری ہے نہ تیری ہے، زمین ساری اللہ کی ہے۔ زمین ساری کس کی ہے؟ سچے نبی کی سچی باتیں اور جھوٹے نبی کی جھوٹی باتیں۔ سچے نبی نے کتنی سچی بات کی کہ زمین ساری، ان الارض للہ، زمین ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی ہم زمینیں بانٹنے نہیں آئے، ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب اس بے ایمان نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میری طرف بھی وہی آتی ہے، تو ایسا بے ایمان اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے بے ایمان آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن میری امت کے لوگوں تم یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وہ بندہ بھی جھوٹا ہے جس کی طرف وہی نہیں آتی اور جھوٹا دعویٰ کر دیتا ہے نبوت کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایسے بے ایمانوں کو موت سے ڈراتے ہیں، فرمایا اب تو تمہاری چال بازیاں چلیں گی، لیکن کاش کچھ سوچو، اپنی جان پر رحم کھاؤ، کل موت آنے والی ہے، کل فرشتے آنے والے ہیں، اور موت کی تلخیاں اور موت کی سختیاں اور سکرات موت کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا، بتاؤ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ کیا فرمایا جی؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، موت کی تلخیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوں گے ان کی جانب، فرشتے ہاتھوں کو بڑھا رہے ہوں گے ان کی جانب، اور یہ کیوں بڑھا رہے ہوں گے؟ روح کھینچنے کے لیے یا تھپڑ مارنے کے لیے، جیسے سورۃ الانفال میں ہے، فرشتے ان کو تھپڑ مارتے ہیں جی۔ فرمایا سورہ انفال میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ وہ منظر آپ دیکھتے جب کافروں کو فرشتے موت اور روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور مارتے ہیں ان کی پیٹھوں پر۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ۔ فرشتوں کے تھپڑ، فرشتوں کی مار انسانوں کے تھپڑ اور انسانوں کی مار کی طرح نہیں میرے بھائی، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی۔ قوم لوط کی بستیوں کو پروں پہ اٹھا کر لے گئے اور الٹا کر دیا، اتنے طاقتور فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کی مار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے زبان کے ساتھ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اب تمہاری روح نکلنے کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، پتہ ہے جانتے ہو روح پاؤں کی جانب سے کیوں نکالی جاتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس لیے تاکہ آنکھیں ٹھیک رہیں، دماغ کام کرتا رہے اور بندہ دیکھتا رہے اپنی بے بسی کو اپنے پاؤں کی جانب سے، نہ بھاگ سکے اور نہ اٹھ سکے اور نہ دوڑ سکے، دیکھتا رہے اپنی بے بسی کو، حتیٰ کہ
جب روح کھینچ کر فرشتے حلق تک لے آتے ہیں، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، تب سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ موت کو تو یاد کرو اور یہ جھوٹ مت بولو یا اللہ کی آیتوں کو مت چٹلاؤ۔ اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کا۔ موت کے وقت جو ذلت ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہوگی مجرم کی، اللہ موت کی تلخیوں سے محفوظ فرمائے۔ ذلت والا عذاب کیوں ملے گا تمہیں؟ کبما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، جو منہ میں آیا اللہ کے ذمہ باندھ دیا، جو جھوٹ آیا وہ بول دیا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو مسئلہ بتانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، فتویٰ دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے غالباً امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ کافی دیر خاموش رہے، تو بندے نے کہا جی جلدی کرو نا جی بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ مجھے جلدی جواب ملے، یہ توڑے جہنم میں جائے تو جائے، یعنی یہ جہاں مرضی جائے تو جلدی۔ اب اسی طرح بعض دفعہ کوئی ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں یار یہ ابھی ذہن میں نہیں ہے، یہ تو دیکھ کر بتائیں گے، اور نہیں جی جلدی چاہیے نا، یعنی اب ان کو یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ ابھی اس کو علم میں نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جلدی کوئی بتائے، یعنی کوئی ہاں نہ کر دو۔ اب ہمارے ہاں نہ کرنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ شریعت نعوذ باللہ ہمارے ہاتھ میں، جیسے ہم نے ہاں کر دیا تو ٹھیک ہو گیا اور ہم نے نہ کر دیا تو ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم نہ ہو، شریعت کا ایک حکم نہ ہو اور بندہ جناب فوراً اس کو بتا دے اور اللہ تعالیٰ اور شریعت کے ذمہ لگا دے، کتنا بڑا جرم ہے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پر وہ بات کہتے تھے جو حق نہ تھی، جو تمہیں حق نہیں پہنچتا تھا، وہ باتیں تم اللہ تعالیٰ اور شریعت کے ذمہ لگاتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنا، اللہ کی آیت پڑھی جائے روگردانی کرنا، منہ موڑنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، نہ تمہارا لشکر ساتھ آئے گا، نہ تمہاری پارٹی ساتھ آئے گی، نہ تمہاری اولاد ساتھ آئے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے آؤ گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، جیسے دنیا میں اکیلے آئے تھے ایسے ہی آخرت کی طرف بھی اکیلے روانہ ہو جاؤ گے۔ خالی آؤ اور خالی جاؤ گے، اکیلے آئے ہو اور اکیلے جاؤ گے، کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جب دنیا میں تم آیا، بچہ روتا ہوا آتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو رو رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے، باپ خوش ہے، والدہ خوش ہے، دیگر رشتہ دار خوش ہیں، جی بچہ پیدا ہو گیا، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، وہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور تو رو رہا ہے۔ آج دنیا سے جانے کا وقت ہے، ساری برادری والے رو رہے ہیں، کم از کم اتنے نیک عمل تو کر کے تو مسکراتا ہوا اللہ کی طرف جا۔ آیا بھی روتا ہوا اور جائے بھی روتا ہوا، تو پھر کیا فائدہ، کتنی بڑی ناکامی۔ فرمایا آئے اکیلے ہو، جاؤ اکیلے گئے، لیکن کوشش کرو کہ جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ، اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اکیلے آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ دو گے تم جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے، جو مال و دولت ہے، جو رشتہ دار ہے، سب دنیا میں رہ جائیں گے، نہ کوئی مال ٹکا ساتھ جائے گا اور نہ جناب کوئی رشتہ دار ساتھ جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا سے کبھی کوئی ساتھ لے کر کچھ بھی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہا تھا، اے قبرستان والو، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھروں پہ تمہارے قبضہ ہو چکا، مال تمہارے تقسیم ہو چکے، بیویوں نے اور شوہروں سے نکاح کر لیا۔ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، جو دنیا چھوڑ کر چلا گیا
اس کے مال جائیداد پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا، بتاؤ نا قبر کے اندر کیا حالات ہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ بات کر سکتے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا علی قبر کے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر کام آتا ہے، باقی کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے سب پیٹھوں کے پیچھے رہ جائے گا اور تم اکیلا پکڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ کوئی سفارشی آئیں گے، تمہارے ساتھ کوئی جائے اور کہے جی نہیں نہیں یا اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا نہ اکیلا ہی جائے گا، کوئی تمہارا وہ سفارشی الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا ہوا ہے، جیسے کہ مشرکین کا خیال تھا کہ ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، فرمایا نہ، ایسا کوئی نہیں چھڑانے والا جو زبردستی تمہیں اللہ سے چھڑا لے۔ انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے شریک ہیں، لقد تقطع بینکم، سارے تعلقات کٹ جائیں گے تمہارے درمیان، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلق چھوٹ جائیں گے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اور تو اکیلا اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو خیالات، جو گمان، جو تم نے نظریات پا رکھے تھے سب ختم ہو جائیں گے، سب لوگ تم سے دور ہو جائیں گے اور تم اکیلا بارگاہ الہی میں پیش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی آیات پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑے، او قال اوحی الی، یا کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ اس کی جانب کچھ وحی نہیں ہوتی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص یہ کہ ان قریب میں بھی اتارا جاؤں گا، یعنی مجھ پر بھی اترے گا جیسے کہ اللہ نے نازل کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ آپ دیکھ لیتے ظالموں کو جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم چکھائے جاؤ گے، تم جزا دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ پر ناحق کہتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس آؤ گے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ دو گے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ انہم فیکم شرکاء، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کو تم گمان کرتے ہو کہ بے شک وہ تمہارے شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، یقیناً کٹ جائیں گے تعلقات تمہارے درمیان، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو جائیں گے تم سے وہ جو تم گمان کرتے تھے۔